تم غور کرو میری بات پر. کیا آج صبح تمہارے ذہن میں سکندر بخت کا خیال بھی آیا تھا؟ تم نے سوچا تھا کہ ہماری یوں ملاقات ہوگی؟ تمہارے لیے آج کا دن بالکل اسی طرح شروع ہوا تھا جیسے گزرا ہوا دن. تم نے سب کچھ معمول کے مطابق کیا ہوگا اور یہ فرض کر رکھا ہوگا کہ باقی دن بھی معمول کے مطابق کاروباری امور نمٹاتے گزر جائیں گے. 9:45 بجے میں نے تمہارے آفس میں قدم رکھا تھا. اس وقت بھی تمہارے فرشتوں کو خبر نہ تھی کہ شامت اعمال کس کو تمہارے مقابل لے آئی ہے. تم کیسے اندازہ کر سکتے تھے کہ سولیے میں اچانک سکندر بخت نمودار ہو جائے گا؟ تم تو اس کو بھول چکے تھے. تم نے اپنے ماضی سے دامن چھڑا لیا تھا. تم ایس کے قاسم اینڈ سنز کے آفس میں لاہور سے 1000 میل دور مختار شیخ بنے بیٹھے تھے. تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سکندر بخت تمہارے تعاقب میں جہاں بھی پہنچ جائے گا. تم نے اپنی دانست میں بڑی عقلمندی کا ثبوت دیا تھا کہ اپنا نام شیخ مختار رکھ لیا تھا، مگر مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی. شیخ مختار ایک انڈین ایکٹر تھا اور اس فلم کا ہیرو بھی، جس کا نام تھا استاد پیڈرو. فلم کی ہیروئن تھی بیگم پارا، اور یہ فلم میں نے راول پنڈی کے امپیریل سینما میں دیکھی تھی. شیخ مختار بنا تھا استاد پیڈرو اور تم استاد پیڈرو سے بن گئے شیخ مختار. کیا بات ہے! کراچی کے چند راستے میرے دیکھے بھالے تھے. ڈرگ روڈ کے علاوہ بندر روڈ، صدر بازار کی وکٹوریا روڈ اور ایلیفینٹن اسٹریٹ سے واقف تھا. اکرام شیخ نے گفتگو کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے کسی رہائشی علاقے کی سڑکوں کو ترجیح دی تھی. مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سوسائٹی کا علاقہ تھا. بڑی بڑی عالیشان کوٹھیوں کے درمیان پھیلی ہوئی سڑکوں کا سلسلہ کسی جال کی طرح تھا. کہیں تنگ، کہیں کشادہ، خاصی خستہ حال اور ویران سڑکوں پر اکا دکا گاڑیوں کے سوا کوئی ٹریفک نہ تھی. ابھی تک اکرام شیخ نے پیڈرو کو اپنا چہرہ دکھانے سے گریز کیا تھا اور گفتگو میں بھی دخل نہیں دیا تھا. یہ بھی دور اندیشی کی بات تھی. وہ نہیں چاہتا تھا کہ کراچی میں دوبارہ استاد پیڈرو سے آمنا سامنا بھی ہو تو اس کے لیے بلا وجہ پریشانی کے اسباب پیدا ہوں. وہ اور کاجل بڑے سکون سے زیادہ خوشحال اور بہتر مستقبل کی راہ پر گامزن تھے، اور ابھی زیادہ مشہور نہیں تھے تو اتنے غیر معروف بھی نہیں رہے تھے. یہ ہو سکتا تھا کہ آج وہ 2 سکول چلا رہے ہیں تو کل 4 کے مالک ہوں، اور ان سکولوں کے کسی فنکشن کی تصویر شائع ہو تو پیڈرو کی نظر اسے شناخت کر لے. اکرام شیخ کو میں نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ میرا پروگرام کیا ہوگا. اس نے ایسا ہی کیا تھا جیسا میں نے چاہا تھا. مجھے منع کرنا اس کا فرض تھا کہ میں کسی مصیبت میں نہ پڑوں، مگر مصیبت میں ساتھ نہ دینا بھی اس کے نزدیک دوستی کی رسوائی کے مترادف ہوتا. چنانچہ وہ خاموشی سے ساتھ نبھا رہا تھا. پیڈرو نے سمجھ لیا تھا کہ مزاحمت بیکار ہے اور مقابلہ بے سود. اگر وہ مسلح ہوتا تب بھی شاید ہار اسی کا مقدر ہوتی. خالی ہاتھ تو اس جیسے 4 بھی میرے مقابل نہیں ٹھہر سکتے تھے. اس نے خود کو سنبھال لیا اور کچھ پر اعتماد نظر آنے لگا. وہ بزدل یا بے وقوف آدمی بہرحال نہیں تھا، اور زندگی اس کی بھی خطرات سے کھیلتے ہی گزر چکی تھی. اس نے اپنا ہاتھ جیب کی طرف بڑھایا. مجھے رومال چاہیے ناک صاف کرنے کے لیے. میں نے کہا ناک میں صاف کر دوں؟ چاقو ہے میرے پاس. یہ خون جو ناک سے بہہ رہا ہے، میں نے کہا بہت خون ہے تمہارے جسم میں اور گندا خون ہے. شاید خود تمہیں بھی علم نہ ہو کہ یہ کس کا خون ہے. چند قطرے بہہ جانے سے تم مر نہیں جاؤ گے. اس نے سر پیچھے ٹکا لیا. تم کیا چاہتے ہو مجھ سے سکندر؟ چاہتا تو میں بہت کچھ ہوں، اور جب میں سوچتا ہوں کہ تمہاری ذات کی خباثت نے مجھے کیسے کیسے عذاب دیے تھے تو میرا دل چاہتا ہے کہ تم کو طویل ترین اور بدترین عذاب کے ساتھ تڑپا تڑپا کے ہلاک کروں اور تمہاری اذیت کے ہر لمحے کی فلم بناؤں. میرے ذہن میں ان گنت طریقے تھے. میں تم کو ہفتوں یا مہینوں ایسے تشدد کا نشانہ بنا سکتا ہوں کہ جینے کی سزا پر مرنے کی خواہش غالب آ جائے. تم مرنا چاہو مگر مر نہ سکو. تم مجھ سے رو کے گڑ گڑا کے موت مانگو مگر میں تمہاری رحم کی درخواست کو زیادہ بے رحمی سے مسترد کرتا رہوں. لیکن یہ سب میں نہیں کر سکتا. فطرت اور مزاج کے اعتبار سے میں کوئی سفاک درندہ نہیں. ایک بااصول قانون پرست اور مہذب انسان ہوں. قانون کی نظر میں تو تم ایک مفرور مجرم ہو، اور جتنے جرائم تم سے منسوب ہیں. میں نے اس کی بات کاٹ دی. منسوب ہیں، یہ ٹھیک کہا تم نے. جرم میں نے کوئی نہیں کیا، مگر مجھ سے اتنے جرائم منسوب ہو گئے کہ میں فرار پر مجبور ہو گیا. میں نے اپنا حق مانگا یا انصاف تو یہ کوئی جرم نہیں ہے. میں نے اپنا دفاع کیا اور میرے قتل کی نیت کرنے والا میرے ہاتھوں مارا گیا تو یہ جرم نہیں. اگر میں نے کسی ملک دشمن غدار کو ٹھکانے لگایا تو یہ بھی جرم نہیں. پیڈرو تلخی سے مسکرایا. واقعی بڑے معصوم فرشتے ہو تم، لیکن اپنے بارے میں تمہاری رائے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. بے گناہ وہ جسے عدالت بے گناہ قرار دے، اور مجرم وہ جس کا جرم ثابت کیا جا سکے. دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں، اس لیے تو میں نے کبھی تمہیں یا چودھری دلاور کو قتل نہیں کیا. یہ بات نہیں کہ مجھے کسی کا ڈر تھا یا مجھے موقع نہیں ملا تھا. مواقع تو بہت ملے،
اور تمہیں مار کے تمہاری لاش غائب کر دینا تو بہت ہی آسان تھا۔ MRS کا تجربہ اور اس کے وسائل کم نہ تھے، مگر میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ اسی دنیا کی عدالت تمہیں مجرم اور مجھے بے گناہ تسلیم کرے۔ تم اپنی ساری دولت اور بدماشی کی طاقت استعمال کرو اور نظام انصاف کی راہ میں جھوٹ، مکر و فریب، رشوت، بدعنوانی کی مدد سے جتنے روڑے چاہو اٹکاؤ، حالات و واقعات کی شہادت کو مسخ کرو، ثبوت گواہ باقی نہ رہنے دو، دن کو رات اور سیاہ کو سفید ثابت کر دینے والے قابل ترین وکیل کر لو، مگر میں تمہیں مجرم کی حیثیت سے تختہ دار تک پہنچا کے دم لوں گا۔ یوم حشر کی آخری عدالت کی بات چھوڑو، اسی دنیا میں ایسا ہوگا۔ قانون اندھا ضرور ہے، مگر اس کی آنکھوں پر پٹی نہیں باندھی جا سکتی۔ تمہاری زندگی میں شاید وہ دن کبھی نہ آئے، لیکن تمہاری زندگی میں آئے گا جب تم سورج کو طلوع ہوتا نہ دیکھ سکو گے، اور نہ اس اشارے کو جو تمہارے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لے گا، کیونکہ تمہارے چہرے پر سیاہ نقاب ہوگا۔ زندگی کے اس آخری لمحے میں جب تمہارا جسم پھانسی کے تختے سے موت کے اندھے کنویں کی جانب سفر کرے گا، تمہیں خدا بھی یاد آئے گا، اور شاید سکندر بخت کی یہ بات بھی یاد آئے۔ لیکن ابھی آج میں کیا چاہتا ہوں؟ میں نے گہری سانس لی۔ اس سوال کا جواب یہ ہے پیڈرو کہ میں تم سے اس جگہ کا پتہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم نے میرے والد وزیر خان کی ہڈیوں کو دفن کیا تھا؟ تم مجھے اس مقام تک لے جاؤ گے جہاں وزیر خان کی قبر ہے۔ تم ہی نے وزیر خان کو اس کے اصل مدفن سے بے دخل کیا تھا۔ پیڈرو نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ کتنی پرانی؟ صدیاں تو نہیں بیت گئی پیڈرو، میں نے کہا۔ یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے۔ 1.5 سال کچھ نہیں ہوتا۔ زمین کا چہرہ اتنی جلدی نہیں بدلتا۔ اس علاقے میں تو سیلاب یا زلزلے تک نہیں آتے۔ انسانی آبادی بھی وہاں سے بہت دور ہے ابھی، میں نے کہا۔ یہ تم کیسے جانتے ہو؟ ایک بار تم ہی نے اعتراف کیا تھا کہ تم نے وزیر خان کی لاش کو قبر کھود کے نکالا تھا، تو کہاں لے گئے تھے؟ میں نے عیاری سے کہا۔ پیڈرو سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے بتایا تھا تمہیں کہ میں لاش کو اسلام آباد لے گیا تھا۔ میرا اندھیرے میں چلایا ہوا تیر نشانے پر لگا تھا۔ ہاں، تم نے اسے کہیں نور پان اور سید پور کی پہاڑیوں پر دوبارہ دفن کر دیا تھا۔ پیڈرو نے اقرار میں سر ہلایا۔ لیکن میں نے کوئی نشانی نہیں چھوڑی تھی۔ زمین تو برابر کر دی تھی۔ زمین کی نشانیاں مل جائیں گی تمہیں، میں نے کہا۔ وہاں تو بارش بھی بہت ہوتی ہے، سردی میں برف بھی پڑ جاتی ہے، یہ تو ناممکن ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ناممکن کو ممکن بنانا تمہارا کام ہے۔ جب تم وہاں جاؤ گے تو تمہیں بہت کچھ یاد آ جائے گا۔ تمہیں راستہ تو یاد ہوگا۔ اندازے سے تم اس جگہ پہنچ سکتے ہو۔ اگر وہاں پہنچ کے بھی تمہیں کچھ پتہ نہ چلا تو باقی کام میرا۔ تم نزدیک ترین مقام کی نشاندہی کر سکتے ہو، شاید، پیڈرو نے کہا۔ مگر اس کے بعد تم مجھے چھوڑ دو گے یا اسی قبر میں گاڑ دو گے؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ میں بتا چکا ہوں نا کہ اپنے ہاتھوں سے میں تم کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ بہت کچھ تمہارے رویے پر منحصر ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم مجبور تھے۔ تم نے جو کیا دلاور کے حکم پر کیا۔ ذاتی طور پر تمہاری مجھ سے یا میرے والد وزیر خان سے کوئی عداوت نہ تھی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تم میرے سامنے اعتراف جرم کر لو، سب کچھ سچ سچ بتا دو، جو بھی میری عدم موجودگی میں وزیر خان کے ساتھ ہوا تھا۔ تحریری طور پر؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ نہیں، صرف میرے سامنے، تاکہ تم اسے ریکارڈ کر لو۔ میں نے کہا، یہ میرا وعدہ ہے کہ تمہارے بیان کو ریکارڈ نہیں کیا جائے گا۔ وہ سچ صرف میری ذات تک محدود رہے گا۔ تم جیسے چاہو اپنا اطمینان کرنے کے بعد اکیلے میں مجھے سب بتا سکتے ہو۔ ظاہر ہے اس سچ کی کوئی بھی قانونی حیثیت نہیں ہوتی جس کا نہ گواہ ہو نہ ثبوت، لیکن اس کے بعد میں شاید تمہاری مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے تم کو تھوڑی بہت رعایت دینے پر غور کروں۔ کیا مطلب؟ تم مجھے معاف کر دو گے؟ ابھی سے میں کوئی وعدہ کیسے کر سکتا ہوں، میں نے کہا۔ اکرام شیخ ساری باتیں سن رہا تھا اور گاڑی کو ایک ہی رفتار سے سوسائٹی کی سڑکوں پر چلا رہا تھا۔ اس کا سر اور چہرہ ہیڈ ریسٹ والی سیٹ کے پیچھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ شیخ نے عقب نما آئینے کا زاویہ بھی بدل دیا تھا اور گاڑی کے سائیڈ میں لگے ہوئے شیشوں سے پیچھے کی ٹریفک کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے ڈرائیور کی جگہ سنبھال لی تو پیڈرو اپنی رہائی کی جد و جہد کر رہا تھا اور اکرام شیخ نے بیٹھتے ہی گاڑی چلا دی تھی۔ لیکن وہ سارا دن مجھے سوسائٹی کی سڑکوں پر سیر کرانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پیڈرو خاموش اور فکر مند بیٹھا ہوا تھا۔ شاید یہی سوچ رہا تھا کہ کیا آج تقدیر اسے کوئی موقع فراہم کرے گی جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ فرار کی کوشش میں کامیاب ہو جائے گا۔ بظاہر یہ بہت مشکل تھا اور مایوسی اس کی صورت سے عیاں تھی۔ میں انتہائی مستعد تھا اور اس کی خفیف سی حرکت بھی میری نظر سے پوشیدہ نہ تھی۔ اگر وہ دروازے کا ہینڈل گھما کے چلتی گاڑی سے سڑک پر چھلانگ مارنے کا فیصلہ کرتا تو اس کے ہاتھ کی جنبش ہی مجھے خبردار کر دیتی کہ اس کے عزائم کیا ہیں۔
اگر وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جاتا تو باہر کودنے میں ناکام رہتا۔ میں اس کی ٹانگ پکڑ لیتا اور وہ آدھا باہر لٹکا رہ جاتا اور اس کا دھڑ گاڑی کے ساتھ ساتھ سڑک پر رگڑتا اچھلتا یا اس کا سر پچھلے پہیوں کے نیچے آ جاتا۔ بفرض محال وہ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا، تب بھی فرار ہو کے کہاں جاتا؟ ریوالور تو میرے پاس تھا، میں اس کو ویسے ہی تعاقب کر کے پکڑ سکتا تھا یا ٹانگ پر گولی مار کے اسے گرا سکتا تھا۔ ان سنسان سڑکوں پر اس فل آف ایکشن ڈرامے کو دیکھنے والا بھی کوئی نہ تھا، یا مجمع لگنے کا امکان نہ تھا۔ اگر اتفاق سے کوئی راہگیر یہ تماشا دیکھتا تو اپنی جان بچانے کی فکر کرتا۔ مایوسی کی انتہا میں آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پیڈرو نے بھی جب یہ سمجھ لیا کہ عقل کی بازی کری اور تدبیر کی مشکل کشائی سے کچھ نہیں ہوگا تو اس نے تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک جوا کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بیٹھے بیٹھے ایک دم اوپر اچھلا، اس کے دونوں ہاتھ ذرا سی دیر کے لیے آزاد ہو گئے۔ اس نے بائیں ہاتھ کا مکہ بنا کے میرے جبڑے پر مارا اور اسی وقت دائیں ہاتھ سے دروازے کا ہینڈل گھما دیا۔ میرا سر سائیڈ کی کھڑکی سے ٹکرایا اور میں بائیں جانب جھک گیا۔ جھکے ہی میں نے گاڑی کا دروازہ کھلتے اور پیڈرو کو جس لگانے کے لیے لپکتے دیکھا، اور میں یوں اس کے پیچھے گیا جیسے ربر کی گیند دیوار سے ٹکرا کے واپس آتی ہے۔ میرا ہاتھ اسے گرفت میں لینے کے لیے بڑھا اور میری انگلیاں اس کی کمر پر پتلون کی بیلٹ میں جم گئیں۔ اس نے اپنا سر آگے بڑھایا تھا، سر کے بعد دڑ گزرتا اور پھر وہ ٹانگوں کے زور پر جمپ لگا کے سڑک پر اتر جاتا، مگر میری انگلیوں کی گرفت بہت مضبوط تھی اور میرے ہاتھ نے جھٹکا دے کر اسے پیچھے کھینچا تو اس کا سر دروازے پر لگا اور وہ کمر کے بل پیچھے گرا تو مجھ پر آیا۔ کار کا دروازہ کھلنے کے بعد ایک دھماکے سے خود ہی بند ہو چکا تھا۔ پیڈرو کی کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ میرا دایاں ہاتھ اوپر اٹھا اور ریوالور کی ضرب پیڈرو کی گدی سے ذرا اوپر پڑی۔ پیڈرو اٹھتے اٹھتے پھر گر گیا۔ اب وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے خود کو اس کے بوجھ سے آزاد کیا اور پیڈرو کو ایک طرف دھکیل کے باہر دیکھا۔ بہت پیچھے ایک سائیکل سوار پاؤں زمین پر ٹکائے ہکا بکا کھڑا ہوا تھا اور بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک موٹر سائیکل والے کو بھی کچھ بتا رہا تھا جو سامنے سے آیا تھا اور ہمارے قریب سے گزرا تھا، مگر عملی زندگی میں کوئی ہیرو بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ اتنی فرصت اور ہمت کس کے پاس ہے کہ راہ چلتے کہیں ارتکاب جرم ہوتا دیکھے تو مجرموں کو چیلنج کر دے اور مقابلے پر سینہ سپر ہو جائے؟ سب کے لیے اپنے اپنے روزمرہ زندگی کے مسائل زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور ایسے معاملات میں پڑنے کا وقت کسی کے پاس نہیں جن میں تھانے کچہری کے چکروں یا جرائم پیشہ افراد سے دشمنی مول دینی پڑے۔ سائیکل والا اور موٹر سائیکل والا بھی عام لوگ تھے اور کوئی ہیرو نہیں تھے۔ اگر انہوں نے اسے اغوا کی واردات سمجھا ہوگا تو بڑھتی ہوئی لا قانونیت پر تبصرہ کر کے اپنی اپنی رائے لی ہوگی۔ یہ ایک سنسنی خیز واقعہ تھا جو انہوں نے بعد میں چشمدید گواہ کی حیثیت سے نہ جانے کتنی بار لوگوں کو سنایا ہوگا۔ اکرام شیخ نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور پوچھا، سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے سکون کی سانس لے کر کہا، آپ کی دعا سے۔ اب کیا حکم ہے میرے لیے؟ کلفٹن کے ساحل پر چلوں یا نیٹی جیٹی کے پل پر؟ وہ کس لیے؟ اس لاش کو پھینکنے کے لیے بحیرہ عرب سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ میں نے کہا، کون سی لاش؟ پیڈرو زندہ ہے۔ چل چھوڑ یار، زندہ مردہ کی تصدیق مت کر، جان چھڑا اپنی اس مصیبت سے، خیر سے لوٹ کے گھر جا بدھو۔ میں نے کہا، اسے میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ اکرام شیخ نے گاڑی روک دی۔ یار یہ تو نے بلا وجہ کا پنگا لیا، تو یہاں کس کام سے آیا تھا اور کر کیا رہا ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں کیا شیخ صاحب، میری کے پاپا مسٹر قیوم کو ان کے دل نے بڑے غلط وقت پر دھوکہ دیا، ان کا ہارٹ فیل میں نے نہیں کرایا تھا۔ پیڈرو سے میں نے نہیں کہا تھا کہ اچانک نظر آ جائے، یہ تو قسمت کے کھیل ہیں۔ میری نظر نہ پڑتی اس پر تو میں خاموشی سے لوٹ جاتا، لیکن اسے دیکھنے کے بعد نظر چرا کے جانا بھی تو ممکن نہیں ہے نا میرے لیے۔ تمہاری مرضی بھیا، میں کیسے روک سکتا ہوں تمہیں تو مشورہ دینے والا بھی الو کا پٹھا۔ تم الو کے پٹھے نہیں ہو، میں ہوں، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ سکندر اب بھی کچھ نہیں گیا۔ یہ سارے دندے چھوڑ دو، لعنت بھیجو دلاور اینڈ کمپنی پر، ختم کرو سارے پرانے جھگڑے۔ دیکھو محسن اور گل نے اپنی اپنی زندگی کی راہ متعین کر لی ہے، میری اور کاجل کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ غالب اور نادو بھی صرف تمہاری وجہ سے رکے ہوئے ہیں، میں نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ اور مجبوری کیا ہوتی ہے؟ اکرام شیخ نے کہا، اگر تم بھی فیصلہ کر لو رابعہ سے شادی کا، دلاور سے کوئی تصفیہ کر لو تو کوئی مسئلہ ہی باقی نہیں رہتا، تم بھی پرسکون اور خوشحال زندگی کا راستہ اختیار کر سکتے ہو۔ چھوڑ یار، بہت سن چکا ہوں میں ایسی باتیں۔ تیرا کیا خیال ہے کہ میں عقل سے بالکل پیدل ہوں اور یہ سب مجھے نظر نہیں آتا؟ میں نہیں سمجھ سکتا ان باتوں کو، میرا دل نہیں چاہتا۔ برا مت مان یار، شیخ نے کہا، وہی لوگ تجھے مشورہ دیتے ہیں جو تیرے اپنے ہیں، غیروں کو کیا پڑی ہے کہ کسی کے لیے پریشان ہوں۔
تو کہہ دے سب کے باڑ میں جاؤ، میں کسی کی نہیں سنوں گا اور کسی کی نہیں مانوں گا، وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا، نہ میں کسی کا دوست ہوں نہ میرا کوئی دوست ہے۔ اب یہ ناراضگی بلا وجہ ہے کہ نہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں، میں ناراض کیسے ہو سکتا ہوں، اور پھر فرق کیا پڑتا ہے کسی کے ناراض ہونے سے؟ یہ تیرے مسائل ہیں، میرے نہیں۔ یہ بات نازو کا بھائی کہہ رہا ہے؟ نازو کا بھائی اب کاجل کا شوہر بھی ہے، جس کے بیوی بچے ہوں وہ اپنے مسائل میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ دوسروں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ بزدل اور خود غرض ہو جاتا ہے۔ مجھے شرم آتی ہے یہ اعتراف کرتے ہوئے، مگر حقیقت یہی ہے کہ اب میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ میں پہلے والا اکرام شیخ نہیں ہوں، رہن سہن کے ساتھ ہی میری سوچ بھی بدل گئی ہے، اور اس آسانی کی زندگی نے میرے خیالات کا رخ بھی موڑ دیا ہے۔ اب میں صرف پیسہ اور شہرت کمانے کے چکر میں ہوں، میں سیاسی، معاشی یا معاشرتی مسائل وغیرہ کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ گھر، بیوی، بچے اور کاروبار، یہی محور ہے میری زندگی کا۔ اس کے بعد دوست آتے ہیں۔ میں نے کہا، ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں دوست، مگر مجھے خوشی ہے کہ تو نے جھوٹ نہیں بولا، منافقت سے کام نہیں لیا۔ اس گاڑی کی کوئی بات نہیں، تو لے جا، میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ میں نے کہا، میں نہیں لوں گا، میں پھر گاڑی نہیں لے جاؤں گا، صاف بات ہے، بازار میں گاڑیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ تاخیری عربے استعمال کرے گا، ہفتہ 10 دن گزارے گا، اور اس عرصے میں دلاور اس قابل ہو جائے گا کہ عدالت میں پیش ہونے یا وکیل کی ملاقات سے پہلے اس کا بیان ریکارڈ کر لے۔ فی الحال ہم بھی ایس ایس پی کی بات پر یقین کرنے پر مجبور تھے، ہمارے پاس تصدیق کے ذرائع نہیں تھے، اور دلاور کا سراغ لگانا آسان نہیں تھا۔ شوکت رانا کا پتہ چلایا جا سکتا تھا کہ وہ کس تھانے میں ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ غالب کی بازیابی مارگریٹ کے ساتھ آ جانے سے وہ مسئلہ باقی نہیں رہا تھا جس کا تعلق شوکت رانا سے تھا۔ ہمیں اب صرف نازو کی فکر تھی۔ ہمارے سر سے یہ بوجھ تو اتر گیا تھا کہ غالب نے مارگریٹ سے شادی کر لیا، مگر یہ خلش اپنی جگہ موجود تھی کہ کیا شوکت رانا نے نازو کو زبردستی اپنی بیوی بنا لیا تھا؟ ایک ایسی بات تھی جو دل نہیں مانتا تھا، لیکن عقل کو اندیشوں سے دور رکھنا محال تھا۔ رابعہ نے کچھ دیر بعد کہا، آخر دلاور کی گرفتاری کی خبر چھپائی کیوں گئی ہے؟ چلو مان لیا کہ دلاور کی بیوی نے تدلیل سے بچنے کے لیے فوٹوگرافر رپورٹر کو خرید لیا تھا، مگر پھر انہیں مروانے کی کیا ضرورت تھی؟ غازی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، ممکن ہے اس کے دل میں بے ایمانی آ گئی ہو۔ پہلے اس نے وعدہ کر لیا ہو کہ وہ دلاور کی گرفتاری کے بارے میں کوئی خبر صبح کے اخبار میں نہیں دے گا، اور نہ تصویر۔ خبر چھپائی نہیں جا سکتی، مگر تصویر کسی اور کے پاس تھی ہی نہیں۔ غازی نے سوچا ہوگا کہ بعد میں مسز دلاور سے کچھ اور رقم اینٹھی جائے۔ اس نے تصویروں کے ساتھ نیگیٹو بھی مانگے ہوں گے جو غازی کو منظور نہیں ہوگا۔ دلاور اس کے لیے موٹی آسامی تھا، خود دلاور سے بعد میں اس کی عزت کا سودا کیا جا سکتا تھا۔ محسن بولا، شاید مسز دلاور بھی یہ سمجھتی ہوگی کہ صرف غازی کا وعدہ کافی نہیں ہے، وہ فلم ملنی چاہیے تاکہ اسے ضائع کر دیا جائے اور آئندہ کا خطرہ باقی نہ رہے۔ اب آدھی رات کے وقت کیا ہوا یہ کوئی نہیں جان سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس فلم کی وجہ سے اس کی جان گئی۔ ممکن ہے انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی ہو اور فلم واپس لینے کے لیے ان کا تعاقب کرنے والے مجبور ہو گئے ہوں کہ انہیں ٹکر مار کے گرا دیں۔ وہ موٹر سائیکل پر ہوں گے، پیچھا کرنے والے گاڑی میں۔ یہ ٹرک والی بات فضول ہے، صرف زیب داستان کے لیے۔ یہ کوئی کیسے بتا سکتا ہے کہ ٹکر کار نے ماری تھی یا جیپ نے، ویگن، بس یا ٹرک نے؟ میں نے کہا۔ موسی نے کہا، وہ خود گرفتاری پیش کرتا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ سمجھ میں تو میری بھی نہیں آئی تھی۔ رابعہ نے کہا، پھر ایس ایس پی صاحب سے پوچھا کیوں نہیں تھا؟ رابعہ نے کہا، موقع ہی کہاں دیا اس نے، فون بند کر دیا۔ وہ اپنی بے عزتی کے احساس سے مشتعل تھا۔ تم نے کیا بے عزتی کی تھی اس کی؟ اس کا خیال ہے کہ ہم اس کے عہدے اور مرتبے کا لحاظ نہیں کرتے، اسے غیر ذمہ دار سمجھتے ہیں اور بے وقوف۔ اس لیے تو کہہ رہا تھا کہ میری ذہانت کا معیار 100 سے اوپر ہے۔ رابعہ بولی۔ میں نے کہا، اس سے پوچھو کہ آخر وہ گرفتاری کی خبر کتنے دن چھپائے گا، اور جب بھی دلاور کو عدالت میں پیش کیا جائے گا تو اخبار والے ہوں گے، ایک نہیں 10 ہوں گے، تصویریں بنائیں گے، اور دلاور کے ہاتھوں میں ہتھکڑی بھی لازمی ہوگی۔ رابعہ نے کہا، دلاور کی بیوی کل ہی ہائی کورٹ میں حب سے بھیجا کی درخواست دائر کر دے گی کہ پولیس نے اس کے شوہر کو پکڑ لیا ہے، لیکن کسی عدالت میں پیش نہیں کیا اور اس کے وکیل یا لوائقین کو اطلاع نہیں۔ پولیس سے پوچھا جائے کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے، پھر کیا ایس ایس پی صاحب یہ حلف نامہ داخل کرانے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ دلاور پولیس کی تحویل میں نہیں ہے؟ اچانک مجھے ایک اور خیال آیا، آپ اسے ناممکن کیوں سمجھتے ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا پولیس والے جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا وہ عدالت میں حلفیہ بیان داخل نہیں کر سکتے کہ دلاور ان کی تحویل میں نہیں ہے اور انہوں نے دلاور کو گرفتار نہیں کیا؟ وہ دلاور کا سودا اس کی بیوی سے کر لیں،
اور اس سے کہہ دیں کہ اپنے شوہر کی وہ خود ذمہ دار ہے، اب تک وہ لاپتہ تھا، آئندہ بھی لاپتہ رہے، ورنہ پولیس اسے گرفتار کرنے پر مجبور ہوگی۔ دلاور کی بیوی اسے چپکے سے باہر نکال دے گی، ملک سے باہر۔ رابعہ پریشان نظر آنے لگی۔ یہ تو ہو سکتا ہے، مگر کیا؟ تم سمجھتی ہو جھوٹا بیان الفی داخل نہیں کیا جا سکتا؟